الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس
فأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال الله تبارك وتعالى في كلام المقدس على مقام آخر: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین کرام الطاہرین، قربانی کیا ہے؟ گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ سے اس پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ قربانی کا ایک سادہ سا عام فہم مفہوم میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب دو محبوبوں کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو ایک محبوب کو دوسرے کے لیے قربان کر دینا، چھوڑ دینا، اس کا نام قربانی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی میں لمحے لمحے پر، ہر مرحلے پر، ان کی زندگی کے ہر موڑ پر یہی قربانی نظر آتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا مظہر وہ ہے جب دو محبوبوں کے درمیان مقابلہ ہوا، اب اور رب کے درمیان، سگے باپ اور پروردگار کے درمیان تقابل آیا۔ تو باپ غلط موقف پر تھا، انہوں نے اب کو اپنے باپ کو سمجھایا، اور جب وہ نہیں مانا تو پھر اللہ کی رضا کے لیے باپ کی ساری شفقتیں، محبتیں قربان کر دی۔ اگرچہ باپ بھی محبوب تھا اور رب بھی محبوب تھا، لیکن باپ جیسی محبوب ہستی کو معبود حقیقی کی رضا پر قربان کر دیا، یہ ان کی پہلی قربانی۔
اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا دائرہ وسیع ہوا، تو پھر ٹکراؤ آ گیا رب میں اور برادری میں۔ پہلے صرف باپ تھا، اب پوری برادری قبیلہ۔ پہلے والد کو کہا کہ انہیں نہ پوچھ جنہیں خود بناتے ہو، اس کی پرستش اور پوجا کر جو سب کو بناتا ہے، خود بننے سے پاک ہے۔ اور اب یہ بات پوری قوم کو کہی، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں کیا ہیں جن کے ساتھ تم چمٹے ہوئے اور ان سے مرادیں مانگ رہے ہو، خود بناتے ہو، سجاتے ہو، پھر خود ان کے سامنے جھک جاتے ہو، کوئی عقل کی بات ہے؟ یہ ساری باتیں قوم سے کہیں تو قوم مقابلے پہ آئی، مگر یہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم، قبیلہ، برادری سب کی دشمنی گوارا کی، مگر اللہ کی دوستی پہ فرق نہیں آنے دیا۔ اور قوم سے بات آگے بڑھی تو حاکم وقت سے مقابلہ آ گیا۔ اب یوں ہوا کہ ایک طرف حقیقی خدا ہے اور ایک طرف وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنے خیال کے مطابق خدا سمجھتا ہے، اور وہ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا۔ اس وقت اس کی بادشاہی میں دنیا میں اس کا کوئی شریک نہیں تھا۔ جن چند لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ان میں نمرود بھی شامل ہے۔ تو پوری دنیا پر اس کی شاہی تھی۔ تکبر جب حد سے بڑھا تو اس نے کہا کہ خدائی میں معذرت۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ نہیں، اور قرآن وہ مکالمے کو نقل کرتا ہے جو ان کے درمیان بات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے، تو رب نہیں ہے۔ تو روایات میں ہے کہ اس نے سزائے موت کے قیدی کو رہائی دے دی اور رہائی پانے والے کو پھانسی دے دی، اور کہا کہ دیکھو میں بھی موت و حیات کا مالک ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی الذی قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تیری جرت ہے تو مغرب سے نکال کے دکھا۔ تو فبہت الذی کفر، اب کافر لاجواب ہو گیا۔ اب جب وہ لاجواب ہو گیا، جواب تو اس سے نہیں بنا، باپ بھی مخالف تھا، قوم بھی مخالف ہوئی، اور حاکم وقت بھی مخالف ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ اب ابراہیم کو نشان عبرت بنا دینا چاہیے۔ تو اب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے قربانی کا ایک اور مرحلہ آ گیا۔ ایک طرف جان ہے، ایک طرف رب رحمان ہے، امتحان ہے، قربانی ہے، جان کو لیتا ہے یا رب رحمان کو لیتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ میرا رب راضی ہونا چاہیے، جان جاتی ہے جائے، میں جل سکتا ہوں مگر اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے قربانی۔ جان بھی محبوب ہے، کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے؟ جان بھی محبوب ہے، رب بھی محبوب ہے، اور ٹکراؤ آ گیا، یا جان بچا یا رب بچا۔ انہوں نے کہا جان نہیں بچانی، رب بچانا ہے۔ سر تسلیم خم ہے جو منشاء پروردگار میں ہے۔ تو وقت کی اسٹیبلش حکومت نے آگ جلائی، اور کہتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں ہے کہ اس دور کی بدعقیدہ عورتیں منتیں مانتی تھیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اس آگ میں اتنی لکڑیاں دوں گی۔ اتنی بڑی آگ جلائی کہ اوپر فضاؤں میں کوئی پرندہ بھی پرواز کرتا تو جل کے وہیں گر جاتا۔ ان کا اپنی طرف سے پروگرام تھا
کہ ابراہیم کو ایسی سزا دیں گے معاذ اللہ کہ رہتی دنیا تک پھر کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے، پھر کوئی نمرود کی خدائی سے ٹکرانے کی جرات نہ کرے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اسے بچانے والا رب اس سے کہیں مضبوط ہے۔ یہ آگ کیا ہوتی ہے جو تم نے جلائی ہے، اختیار اس پر اس کا ہے جس کی پوجا ابراہیم کرتا ہے۔ انہوں نے جب آگ جلائی اور پوری طرح آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کر رہے تھے، اب کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، یا تو آگ میں جاؤ یا پھر جان بچاؤ تو رب کو چھوڑو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ میں جاؤں گا، جان جلاؤں گا، مگر رب کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا آگ میں ڈالے کون؟ شیطان نے انہیں تدبیر بتائی کہ اس کو منجنیق میں رکھ کے پھینک دو۔ تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں منجنیق میں رکھ کے آگ میں، جیسے یہ گلیل ہوتی ہے اس میں پتھر رکھ کے پھینکتے ہیں، اس طرح کی بڑی منجنیق ہوتی تھی، اس میں رکھ کے آگ میں پھینک دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق سے نکل کر فضا میں آگ میں جا رہے تھے نا، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اور ہمارے لیے قیامت تک آنے والوں کے لیے آئیڈیل بناتا ہے نا کہ بندہ مجھ پر کتنا فدا ہے۔ اب جب اللہ کے خلیل فضا میں ہے، سیکنڈ کی بات ہے یا مائکرو سیکنڈ کی بات ہے کہ آگ کے شعلوں کے حوالے ہو گے، اور اسباب کی دنیا میں یہی ہے کہ جو آگ میں جاتا ہے وہ راکھ بن جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے تو پتہ نہیں تھا کہ میرے لیے نار گلزار بننے والی ہے۔ اب جب فضا میں ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو رب نے بھیجا کہ مجھے یوں لگتا ہے، میری رائے ہے کہ اللہ نے بھی کہا ہوگا جبرائیل جب میں نے انسانوں کو بنایا تھا تیری برادری نے کہا تھا انہیں نہ بناؤ فساد کرے گا، تو ان سب کا سردار ہے نا، جا پھر دیکھ میرا بندہ میرے لیے کیا کرتا ہے۔ وہ فضا میں ہے، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، انہوں نے آ کے کہا الک حاجۃ یا ابراہیم، ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں ہے، مجھے رب چاہیے، تو نہیں چاہیے، تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جب کہاں جا رہے ہیں؟ آگ میں جا رہے ہیں، اور فرما بھی رہے کہ رب کی ضرورت ہے، تو اللہ سے کہو نہ کہ بچا دے۔ فرمایا علمہ بحالی حسبی عن سوالی، میرے پروردگار کو میرے حال کا علم ہونا کافی ہے، مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ کیا پتا رب مجھے جلانے پر راضی ہو اور میں بچانے کا سوال کر بیٹھوں، میں تو بس اپنے رب کی منشا پر نپنا چاہتا ہوں، تم ہٹ جاؤ سامنے سے۔ اب اس قدر توکل اور رب پر فدا ہونے کا یہ منظر چشم فلک نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ خلیل ایسے نہیں بنے۔ حضرت ابراہیم سے کسی نے پوچھا تھا کیف کنت خلیلا، آپ اللہ کے خلیل کیسے بنے؟ خلیل عام فہم ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے بہت گہرے دوست۔ یہ اس کا ترجمہ میں کر نہیں سکتا کیونکہ رب اور بندے کا معاملہ ہے۔ اگر ہماری پنجابی میں ترجمہ ہوتا تو اس کا ترجمہ بنتا جگری یار۔ یہ رب کے بہت گہرے دوست کیسے بنے؟ فرمایا میں رب کا خلیل کیسے بنا؟ وہ یوں بنا۔ فرمایا ولدی مالی للضیفان، مالی للضیفان ولدی للقربان، لفظی نفسی فی النیران، قلبی للرحمن، ہا انا خلیل الرحمن۔ میں اللہ کا خلیل ایسے بنا، رب نے مال دیا، اللہ کی رضا کے لیے مہمانوں پہ لٹا دیا۔ میں اللہ کا خلیل ایسے بنا
رب نے اولاد دی، اس کی منشا پر ذبح کرنے کو تیار ہو گیا، میں اللہ کا خلیل ایسے بنا، اللہ نے جان دی میں نے آگ میں پیش کر دی، اللہ نے دل دیا تو میں نے صرف اس میں رب کو بسایا، اللہ نے مجھے اپنا بنا دیا۔ یہ خلیل ہے، جبرائیل کا تعاون بھی گوارا ہے۔ فرمایا بس رب کی منشا پر قربان ہونا چاہتا ہوں، جو اس کو منظور ہے بس وہی ہونا چاہیے، میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جبرائیل ہٹ گئے، اور جب جبرائیل نے بھی توکل کا یہ اعلیٰ نمونہ دیکھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اور رب کے درمیان میرا واسطہ بھی گوارا نہیں کرتے، تو اب اللہ نے بھی واسطوں والی مدد نہیں کی۔ دیکھیں رب چاہتے بارش برساتے اور ساری آگ بجھ جاتی، لیکن دنیا والے تو کہتے ہیں بعد میں کہ اللہ کو بھی آگ بجھانے کے لیے بارش برسانا پڑے گا۔ اللہ ہوا چلاتے، طوفان لاتے تو ساری آگ ادھر ادھر ہو جاتی، لیکن کہتے جناب اللہ کو بھی مدد کرنے کے لیے اسباب کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام سبب کے درجے میں جبرائیل کو بھی گوارا نہیں کرتے تو اللہ نے بھی اپنے خلیل کی مدد کے لیے کسی سبب کو نہیں لایا، ڈائریکٹ نار سے بات کی ہے۔ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ رب العالمین نے آگ کو خطاب کیا، اور چشمے فلک نے یہ منظر پہلی بار دیکھا کہ پروردگار خود نار سے بات کر رہا ہے، اللہ آگ سے خطاب کر رہے ہیں۔ فرمایا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، خبردار تیرے اندر جلانے کی صفت میں نے رکھی ہے، آج میرا آرڈر ہے، میرا خلیل آ رہا ہے، اس کے ایک بال کو بھی نقصان نہ پہنچنے پائے۔ کونی بردا، ٹھنڈی ہو جا۔ دنیا والے مجھے یوں لگتا ہے مشیت نے جھوم کے کہا ہوگا، دنیا والے ہزاروں سال بعد فریج ایجاد کریں گے، لیکن تو آج میرے ابراہیم کے لیے اے سی بن جا۔ وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ میرے خلیل کو سردی لگنے لگے، میرے خلیل کے لیے راحت و سکون کا باعث بن جا۔ ادھر سے جبرائیل کو کہا میرا خلیل تو تیرا تعاون نہیں لیتا، لیکن اب تو اپنی سعادت کے لیے چلا جا اور وہاں جا کے دو طرف پر مار دے۔ ایک طرف پر مارا تو انار کا بوٹا نکلا اور فوراً پھلدار ہو گیا، دوسری طرف پر مارا تو جلدی آگ میں چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے خلیل پھل کھاتے رہیے، پانی پیتے رہیے اور میری عظمت کے ترانے گاتے رہیے۔ اس منظر کو دیکھا نمرود اور اس کے حواریوں نے، تو نمرود بھی پکار اٹھا نعم الرب ربک یا ابراہیم، ابراہیم تیرے رب کی کیا ہی بات ہے۔ لیکن جب دل پہ تالا لگا ہو تو آنکھوں سے دیکھ کر بھی ہدایت نہیں ملتی۔ حکومت کا نشہ تھا نا، وہ تو نہیں اترا، آنکھوں سے دیکھ لیا کہ نار گلزار بن گئی، لیکن مانا نہیں، پھر بھی ایمان نہیں لایا ان پر اور اس غرور میں رہا۔ تو پھر رب نے غرور توڑا، چھوٹی سی مخلوق مچھر کو اس کے دماغ میں داخل کر دیا اور
وہ اپنے نوکروں سے کہتا میرے دماغ پہ جوتے مارو سکون ہوتا ہے. جب نوکر جوتے مارتا نا اس کے دماغ پہ اسے سکون ہوتا. ادھر سے مشیت مسکراتی. جب نمرود کے سر پہ جوتا پڑتا مشیت جھوم کے کہتی دنیا والوں دنیا کے مطلق العنان بادشاہ کے سر پر پڑتے جوتے دیکھ کر سمجھ لو عزت بادشاہی میں نہیں عزت رب کے پاس ہے. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے ورنہ پوری دنیا کا مطلق العنان بادشاہ ہے. دنیا میں بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور سر پہ جوتے رب پڑوا رہا ہے بتا رہا ہے عزت ادھر نہیں ہے عزت میرے پاس ہے. عزت کس میں ہے؟ عزت اسی کی ہے جو رب کا ہو جاتا ہے. خلیل مسکرا رہا ہے نمرود جوتے کھا رہا ہے. اب یہ معاملہ ہو گیا. یہاں سے حضرت ابراہیم کو فتح ہو گئی قربانی ہو گئی. لیکن اب اللہ کا خلیل فکر مند ہوا کہ یا اللہ باپ بھی مخالف ساری قوم بھی مخالف حاکم وقت بھی مخالف میرے بعد میرے مشن کا کیا بنے گا. کیونکہ موت تو سب کے لیے ہے چاہے کوئی غوث ہو کتب ہو ابدال ہو ولی ہو صحابی ہو نبی ہو موت تو سب پہ آنی ہے سوائے اللہ کے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے نیک اولاد مانگی. رب حبلی من الصالحین یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما تاکہ میرے بعد بھی آپ کی توحید والا مشن جاری رکھے. مانگی جوانی میں اللہ نے نہیں دی. مانگنے والا وہ ہے جس سے بہتر اس وقت مانگنے والا کوئی نہیں دنیا میں اور دینے والا پروردگار ہے جس کا پوری طرح اختیار ہے. جوانی میں مانگی اللہ نے نہیں دی اور وہ مانگتے رہے رب سنتے رہے لیکن رب نے جا کر اولاد دی بڑھاپے میں. دنیا پر واضح کر دیا کہ ہم دینے پہ آتے ہیں تو اسباب کے محتاج نہیں ہوتے ورنہ تو جوانی اولاد کا موسم تھا لیکن نہیں دی. جب حضرت ابراہیم بھی بوڑھے ہو گئے اور گھر والی بھی بوڑھی ہو گئی تب اولاد دی. بتلا دیا کہ ہم نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے بندوں کے لیے ہم خود اسباب کے محتاج نہیں ہیں. اور یہ بھی بتلایا کہ بندے کا کام مانگتے رہنا ہے. کس کو کیا کب دینا ہے یہ ہم جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اللہ کے خلیل ہیں اور کتنے سال سال مانگنے کے بعد اللہ نے اسماعیل عطا فرمائے اور پھر اسحاق بھی عطا فرمائے. اب جب حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا ہوئے تو سال مانگنے کے بعد اور وہ بھی جا کے بڑھاپے میں بیٹا اور بیٹا بھی وہ جس نے آگے چل کر پیغمبر بننا ہے اس کے چہرے پر نبوت کا نوری جمال بھی ہے. تو آپ محبت کا اندازہ لگائیں کتنی ہوگی. سال مانگنے کے بعد بڑھاپے میں عطا ہوا اور جس نے جا کے نبی بننا ہے بلکہ جس کی نسل سے امام الانبیاء نے آنا ہے اس کے چہرے پر نبوی انوار کا جمال تو پہلے ہی نمایاں تھا. تو محبت کو بہت اعلیٰ درجے کی تھی مگر اس منظر کو دیکھا فرشتوں نے تو ملائکہ نے آپس میں باتیں کی کہ اللہ کے خلیل کو اللہ سے بڑا پیار ہے لیکن اسماعیل سے زیادہ ہے یا رب جلیل سے زیادہ ہے. تو رب نے کہا چلو یہ منظر بھی دیکھ لو میرے خلیل کو اسماعیل سے پیار زیادہ ہے یا مجھ سے. چلو تمہیں یہ جھلکی بھی دکھا دیتا ہوں. اپنے خلیل سے کہا اپنی بیوی کو بیٹے کو دو اور یہاں سے ہزاروں میل دور وہاں چھوڑاؤ جہاں بظاہر زندگی کا کوئی نشان نہیں. اللہ کے خلیل نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ وہاں کیوں چھوڑو. نہ خلیل اسے کہتے ہی نہیں ہے جو کیوں کر دے. خلیل اسے کہتے ہیں جو رب کی منشا پر بلا چونو چنا لبیک کہہ دے. انہوں نے کہا حاضر. سیدہ ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو لیا اور چلتے ہوئے ہزاروں میل دور جہاں آئے
جہاں پہ آج بیت اللہ ہے، یہ بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی تھی بالکل ویران، چاروں طرف کالے پہاڑ، نہ پانی نہ سبزہ، وحشت ہی وحشت۔ مگر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے خلیل کبھی رب سے یہ عرض کریں یا اللہ یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں ہے، زندہ رہنے کا بظاہر کوئی امکان بھی نہیں ہے، دیکھیں جہاں پانی بھی نہیں، گھاس بھی نہیں، سایہ بھی کوئی نہیں، پہاڑ، وحشی جانوروں کا ٹھکانہ، بظاہر تو مٹ جانے کے سارے اسباب ہیں، بچ جانے کا ایک بھی سبب نہیں ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو موت کے نقشوں میں زندگی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اور یہ ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کمال درجے کا نصیب تھا کیونکہ پیغمبر تھے، اس لیے اللہ کا آرڈر ہوا، انہوں نے فوراً لبیک کہا اور انہیں اٹھایا اور یہاں چھوڑ دیا۔ اور یہ بھی عادت تھا کہ ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کر بس چلے جانا ہے، بولنا بھی نہیں ہے۔ رب اپنے پیاروں سے جب امتحان لیتا ہے تو میری تیری عقل وہاں حیران ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ دراصل رب نے دنیا پر واضح کر دیا جو میرا ہو جاتا ہے نا بس میں ہی اس کے لیے سب سے مقدس ہو جاتا ہوں، بیوی بچے اولاد برادری قبیلے سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ یہ اقبال نے کہا تھا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کا سب کچھ اس کا رب ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کو چھوڑ کے جانے لگے تو اس پر سیدہ ہاجرہ نے کہا اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ کیسا منظر ہے، قربانی مانگی جا رہی ہے نا، بیٹا بھی محبوب ہے، بیوی بھی پیاری ہے، وفادار ہے، اور بیٹا وہ 16 سال مانگنے کے بعد ملا، معصوم ہے، مگر امتحان ہے، بیٹے کی محبت زیادہ ہے یا دینے والے رب کی محبت زیادہ ہے؟ بیٹا قربان ہو گیا، بیٹے کی محبت قربان کر دی رب کے آرڈر پر، قربانی۔ وہ پوچھ رہی ہیں اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آرڈر ہے کہ آپ نے چپ رہنا ہے، جواب نہیں دینا۔ کیسا امتحان ہے۔ وہ دوبارہ کہتی اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ کوئی ناراضگی ہو گئی؟ کیا ہو گیا؟ مکہ کی فضاؤں میں، اس ویران وادی میں تنہا سیدہ ہاجرہ کی آواز گونج رہی ہے اِلیٰ مَن تَکِلُنَا یا ابراہیم، ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جب تیسری بار آواز دی تو سیدہ ہاجرہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ حضرت ابراہیم کوئی عام انسان تو نہیں، پیغمبر ہیں، ظلم تو یہ کر نہیں سکتے، لازماً یہ وہی کر رہے ہیں جو اللہ کا آرڈر ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ تو اس پر 2 روایات ہیں، ایک روایت یہ ہے کہ اللہ نے اشارہ کرنے کی اجازت دی، ایک روایت یہ بھی ہے کہ رب نے کہا اس کا جواب دے دو۔ تو انہوں نے کہا نعم اللہ امرک بہذا، ہاں میں اپنی مرضی سے تمہیں یہاں چھوڑ کے نہیں جا رہا، اللہ کے آرڈر پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس پر سیدہ ہاجرہ نے فوراً کہا نعم اللہ، اس پر کہا اذن لا یضیعنا، کوئی بات نہیں، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، پھر اللہ ہمیں کافی ہے۔ ایک روایت میں انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر اللہ کافی ہے، پھر کوئی مسئلہ نہیں، اگر اللہ نے آرڈر دیا نا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چلے جائیں، ہم جانے اور پھر ہمیں یہاں چھڑوانے والا رب جانے۔ ان کا بھی ایمان تو صحبت پیغمبر میں رہ کے بنا تھا، وہ آگے چلے، آرڈر تھا کہ چلنا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی نہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، جنت المعلا والی جگہ سے گزرے اور آگے آئے، اور جب
جب اس جگہ پہنچے جہاں آگے پہاڑیاں آ گئیں اور ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہیں آتے تھے تو وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور پروردگار سے بات کی. ان سے تو بات کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی، پیچھے مڑ کے دیکھنا بھی ممنوع تھا. ادھر سے چلے آئے اور جب ادھر آ گئے جہاں سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل نظر نہیں آتے، اللہ کا حکم پورا کر کے آ گئے. اب رب سے گزارش کی ہے اور کمال کی. یہ 13واں پارہ سورہ ابراہیم ہے. سنو اللہ کا قرآن. ہاتھ اٹھا لیے خلیل نے، اور کیا وہ منظر ہوگا جب بیوی اور معصوم بیٹے کو تنہائی اور ویرانے میں چھوڑنے کے بعد خلیل نے رب کے سامنے دامن پھیلایا ہوگا اور اپنے عمل سے دنیا کو بتلایا کہ ہر مشکل میں کہو یا اللہ مدد. عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. عرض کی الہ العالمین، اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے. یاد رکھیں جہاں بھی نبیوں کی دعائیں آئی ہیں پہلا لفظ ہے ربنا. اس کا مطلب ہے کہ دعا میں سب سے پہلے ہمیں بھی یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ لفظ کہنے چاہیے. کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ہمارے پروردگار اپنی زندگی کا کل سرمایہ، اپنی متاع قلب و جگر اس ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کی منشا پوری کرنے کے لیے. لیکن گزارش کرتا ہوں ربنا لیقیموا الصلاۃ. الہ العالمین، میں اپنی بیوی اور معصوم بیٹے کو تنہا چھوڑ رہا ہوں، لیکن گزارش کرتا ہوں اللہ نماز کو ان کی عادت محبوب بنا دے. پروردگار میرے پاس ہوتے تو تربیت میں کرتا، میں تو آپ کی منشا پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. منت کرتا ہوں انہیں نمازی بنا دینا. اور دوسری فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. الہ العالمین، اس ویرانے میں انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں. پروردگار عالم، اس ویرانے میں انہیں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن منت کرتا ہوں میرے رب تو انہیں تنہا نہ چھوڑنا. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ. میرے پروردگار لوگوں کے دلوں کو ادھر متوجہ فرما دے. میں جا رہا ہوں، تیرے بندے یہاں آنے لگے. اس جگہ کی محبت اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دے. اپنی قدرت سے یہ ویرانہ آباد کر دے. دعا قبول ہوئی کہ نہیں؟ کیسا بہترین قبولیت کا نظارہ ہے، قیامت تک امت دیکھے گی. جو جاتا ہے، جو نہیں جاتا وہ بھی ترستا ہے، اور جو ایک بار کعبے کو دیکھ آتا ہے زندگی بھر تڑپتا رہ جاتا ہے کاش کہ یہ سعادت دوبارہ نصیب ہو جائے. یہ دعائے خلیل کا شباب ہے جو آج بھی امت مسلمہ دیکھ رہی ہے، قیامت کی صبح تک دیکھتی رہے گی. اور تیسری دعا کی جو ان دونوں سے حیران کن، فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ. پروردگار، میں انہیں ویرانے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن آپ کے در پہ اپیل کرتا ہوں یا اللہ انہیں رزق بھی عطا فرما، اور رزق بھی دال ساگ نہیں پھل فروٹ عطا فرما.
انہیں سیب اور انار کھلا، کیلے کھلا، انہیں فروٹ والا رزق عطا فرما، میوجات عطا فرما، پھل عطا فرما۔ اب عقل حیران ہے، پھل فروٹ وہاں ہوتے ہیں جہاں پہ باغات لگتے ہیں، حدائق ہوتے ہیں، سبزہ اور شادابیاں ہوتی ہیں۔ کھڑا ہے اس ویرانے پر جہاں دور دور تک کوئی گھاس کا تنکا بھی دکھائی نہیں دیتا، پانی کا قطرہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور مانگ رہا ہے پھل فروٹ۔ کہاں کھڑے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ عقل نے کہا دیکھو نا کہاں کھڑے ہیں، کیا مانگ رہے ہیں؟ مشیت نے مسکرا کے کہا یہ کیوں دیکھتے ہو، کہاں کھڑے ہو کر کیا مانگ رہے ہیں؟ یہ تو دیکھو نا کون کھڑا ہے، کس سے مانگ رہا ہے؟ کھڑے ہیں رب کے خلیل جو نار میں گئے تو تب بھی سی نہیں کہ کہاں جا رہا ہوں، کہا بس جو تیری مرضی حاضر۔ کھڑے ہیں وہ اور جس سے مانگ رہے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے، تو وہ کر کے دکھائے گا۔ اور دعائے خلیل کی یہ جوانی بھی امت قیامت تک دیکھتی رہے گی کہ ہر قسم کے میوے کی اور پھل کے سب سے اعلیٰ قسم آپ کو مکہ مکرمہ میں ملے گی۔ یہ دعائے خلیل کی جوانی ہے جو آج بھی اپنی رعنائیاں بکھیر رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک اس دعا پر جوانی رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ یہ ویرانہ اللہ نے آباد کیا، اور وہ بھی عجیب طریقے سے۔ ادھر یہ دعائیں کر کے چلے گئے، یقین تھا کہ اب یہ ہو جائے گا، اور ادھر سیدہ ہاجرہ کے پاس جو کچھ کھجوریں اور پانی تھا وہ ختم ہو گیا، تو وہ بچہ تھا۔ حضرت ہاجرہ کے پاس جب پانی نہیں رہا تو دودھ بھی نہیں رہا۔ ظاہر ہے عورت کھائے پیے گی نہیں تو دودھ کہاں سے آئے گا؟ دودھ بھی نہیں رہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بچے تھے وہ روئے، اب بچے کا رونا ماں سے برداشت نہ ہوا۔ اس امت کا مرکز تعمیر ہو رہا ہے تو کس انداز میں تنہائی ہے، ویرانی ہے، ایک ماں ہے اور ایک معصوم بچہ ہے، اور بچہ بھوک اور پیاس کی شدت میں تڑپ رہا ہے اور ماں کے آنسو بہ رہے ہیں۔ اس قربانی سے اس امت کا مرکز تعمیر ہو رہا تھا۔ اب سیدہ ہاجرہ تو ماں ہے، بچے کا رونا گوارا نہ ہوا تو وہ اٹھی اور صفا پہاڑی پر چڑھ گئی، اور ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں کوئی پرندے نظر آئے، کیونکہ پرندوں کا نظر آنا علامت ہوتی تھی کہ ادھر پانی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس پہاڑی سے اتری اور مروہ پہ چڑھ گئی۔ دونوں پہاڑیوں کا ذکر قرآن میں ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اللہ نے صفا اور مروہ کو اپنی قدرت کے دو عظیم نشان تعبیر کیا کہ میری قدرت کی دو بڑی نشانیاں ہیں۔ صفا پہ چڑھی اور ادھر ادھر دیکھا، کچھ نہیں نظر آیا، ادھر سے اتری مروہ پہ چڑھی۔ اب جب صفا پہ ہوتی تو تب بھی حضرت اسماعیل نظر آتے، اور جب مروہ پہاڑی پہ چڑھ جاتی تو تب بھی حضرت اسماعیل نظر آتے۔ دونوں کے درمیان ایک گہری سی جگہ تھی، یہاں حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تھے ان کو، تو یہاں وہ دوڑتی تھی، اور پہاڑیوں پر جب چڑھنے لگتی تو وہ نظر آتے تو وہاں پھر آہستہ قدموں سے چلتی تھی۔ 7ویں چکر پہ انہوں نے دیکھا کہ اسماعیل کے قدموں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے۔ وہ ہوا یوں تھا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ جہاں پہ یہ بچہ ایڑی رگڑ رہا ہے یہاں پہ پر مار دو۔ انہوں نے پر مارا اور پانی کا چشمہ نکل آیا، جسے آج ہم آب زمزم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میں کیا بات کہوں، وقت کا دامن بھی تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ آب زمزم وہ ہے جو حضرت اسماعیل کی ایڑی کے نیچے سے نکلا تھا، جبرائیل نے پر مارا تھا، اوپر اسماعیل کی ایڑی لگی تھی۔ دونوں تبرکات اس کو اس وقت ملے تھے، جبرائیل کا پر، حضرت اسماعیل کی ایڑی۔ لیکن اب یہ کس کا معجزہ ہے؟ آب زمزم کس کا معجزہ ہے؟
جب یہ سوال ہوتا ہے فوراً ہماری قوم کہتی ہے کہ جناب یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے۔ اب میں سوال کروں تو اکثر لوگ یہی جواب دیں گے کہ یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے، اور یاد رکھنا یہ حضرت اسماعیل کا معجزہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو بچپن کی بات ہے۔ اگر نبی کے ہاتھ پر اعلان نبوت سے پہلے کوئی خلاف قانون بات ظاہر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو ارہاس نبوت کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا یہ زمزم کا چشمہ ایک وقت آیا تھا کہ چلا گیا تھا، پھر حضرت عبد المطلب کو خواب آئی تھی اور انہوں نے اس جگہ کو کھودا تھا، اور وہاں سے یہ چشمہ دوبارہ برآمد ہوا ہمارے پیغمبر کی آمد سے پہلے۔ اور حجۃ الوداع میں حضور علیہ السلام نے اس چشمے سے پانی منگوا کر، کنویں سے پانی منگوا کر آدھا نوش فرما کر باقی اس کنویں میں ڈال کے فرمایا تھا اب قیامت تک جو بھی پیے گا مجھ محمد کا جھوٹا پیے گا۔ اب یہ میرے نبی کا معجزہ ہے کہ اس کا رنگ ذائقہ بو کچھ نہیں بدلتا، جتنا وقت مرضی گزر جائے، یہ معجزہ محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال یہ پانی نکل آیا، اور اس پر جو کہنی ہے بات میں نے بہت ضروری کہ سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی، لیکن جب وہ دوڑی تھی تو اس تنہائی میں کہ ان کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا، اپنے معصوم بچے اسماعیل نے بھی نہیں دیکھا، کیونکہ وہ وہاں دوڑتی تھی جہاں اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیتے دوڑی تو اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے اسے شریعت بنا دیا۔ کوئی حاجی اور عمرہ کرنے والا اپنے حج اور عمرے کا کمال نہیں پا سکتا جب تک سیدہ ہاجرہ کی ادا کو زندہ نہ کرے، یہاں تک کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر سنجیدگی اور متانت بھی ناز کرتی ہے وہ بھی یہاں دوڑے۔ سیدہ ہاجرہ کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، لیکن سیدہ ہاجرہ کب دوڑی ہے؟ جب سوائے اللہ کے کسی نے نہیں دیکھا، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی قیامت تک کے لیے اسے امر کر دیا۔ لیکن سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی۔ ہماری شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ مرد دوڑے، عورت نہ دوڑے، تیز قدموں سے چلے تو صحیح، وہ میلین اخضرین کے درمیان جہاں وہ سبز نشان لگے ہوئے وہاں عورت تیز قدموں سے چلے تو صحیح، دوڑے نہیں، مرد دوڑے۔ حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ عورت دوڑی تھی تو اتباع میں عورتیں دوڑتی، لیکن نہیں، سیدہ ہاجرہ دوڑی تھی تو جب کسی نے نہیں دیکھا تھا، بیٹے نے بھی نہیں دیکھا، اور اب کوئی عورت دوڑتی تو سب دیکھتے، بے پردگی ہوتی، لیکن اللہ نے سیدہ ہاجرہ کی ادا کو بھی زندہ رکھنا تھا، حیا کو بھی زندہ رکھنا تھا، تو رب نے کہا مرد دوڑیں تاکہ میری بندی ہاجرہ کی ادا باقی رہے، عورتیں نہ دوڑیں تاکہ میری بندی ہاجرہ کی حیا باقی رہے۔ دونوں چیزیں زندہ رکھی اور سیدہ ہاجرہ کی ادا قیامت تک کے لیے اللہ نے زندہ کر دی ہے۔ بہرحال یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس درجے میں بہت بڑی تھی کہ 16 سال مانگنے کے بعد بیٹا دیا تو رب کے کہنے پر اسے وہاں چھوڑ دیا جہاں زندہ رہنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اللہ نے پھر جیسے نار کو گلزار بنایا تھا اس ویرانے کو بھی آباد کر دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور ان کی قربانی کی یاد میں ہم جو جانوروں کو ذبح کریں گے انشاءاللہ وہ وقت قریب آ رہا ہے۔ ذی الحج کا آغاز ہونے والا ہے اور یاد رکھنا ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت مبارک دن ہیں، ان میں تکبیر، اللہ اکبر، تحلیل، تحمید اور تحلیل، اس میں اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، یہ 4 کام کرنا بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ تسبیح زیادہ کریں، سبحان اللہ، تحمید زیادہ کریں، الحمدللہ، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں، اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کی کثرت کریں، اور ان چاروں چیزوں کو جمع دیکھنا ہو تو تیسرا کلمہ کثرت سے پڑھیں،
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آگے پڑھ دیں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، نور علی نور ہے۔ ساری چیزیں اس میں جمع ہیں۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بہت مبارک، ان میں سے پہلے 8 دنوں میں ایک دن کا نفلی روزہ 1 سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے، اور آخری جو 9واں دن ہے اس دن کے روزے کی تو خاص فضیلت ہے کہ جو شخص 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال آئندہ کے صغیرہ گناہوں کو اللہ ایڈوانس میں معاف کر دے گا۔ بہت مبارک دن ہے، بڑی فضیلتیں، والفجر ولیال عشر، رب العالمین نے کہا قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین کہتے ہیں 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور فجر سے مراد 10ویں ذی الحج قربانی والے دن کی فجر ہے۔ اللہ نے قرآن میں ان کی قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ میری نظر میں یہ دن کتنے عظیم ہیں، اس لیے ان میں پہلے سے بڑھ کر عبادات کا اہتمام کریں۔ قربانی صاحب نصاب پہ واجب ہے، اور صاحب نصاب کون ہے تفصیل کا وقت نہیں، یہ آپ علماء کرام سے رجوع کریں، خصوصاً یہاں پہ مولانا احمد نواز صاحب سے رجوع فرمائیں۔ صراط مستقیم کورس کا بھی انہوں نے آغاز کیا ہے، یہاں پہ کل صبح سے یہ آغاز ہو رہا ہے 8 سے 9 تک، اور وہاں جو مسجد العیار کے ساتھ بچیوں کا مدرسہ ہے وہاں پر قاری شاہد صاحب کی گھر والی بچیوں کو بھی پڑھائے گی یہ کورس 9 سے 10 بجے تک، اور اسی طرح وہاں مسجد اللہ والی میں وہاں پر بھی خواتین کے لیے اس صراط مستقیم کورس کا اہتمام کیا گیا ہے۔ وہاں پر بھی جو قریب لوگ ہیں ان کی بچیاں خواتین وہاں جا سکتی ہیں، جو زندگی کی ضروری مسائل اور اس طرح کی باتیں سیکھیں، تو اس کے لیے ماسٹر نظر صاحب سے آپ رابطہ کر لیں اس کے ٹائمنگ کے لیے۔ یہ سنہری موقع ہوتے ہیں آپ کو مسائل سے آگاہی کے، تو ان موقعوں سے ضرور فائدہ اٹھائیں۔ مولانا نواز صاحب سے رابطہ کر لیں یا قاری شاہد صاحب سے بچیوں کے لیے وہاں رابطہ کر لیں۔ اور مولانا نواز صاحب نے یہ بھی پیکیج آپ کو دیا ہے کہ اگر کسی کے پاس دن کا وقت نہیں ہے، کوئی مرد وہ مسائل سیکھنا چاہے، صراط مستقیم کورس کرنا چاہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں عشاء کے بعد بھی اس کام کے لیے حاضر ہوں، تو ان سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا۔ ضروری مسائل، قربانی کس پر واجب ہے، اس کا نصاب کیا ہے، میں آخر میں آنے والے نوجوانوں سے گزارش کروں گا ان مسائل کو سیکھیں۔ اور اگر آپ کو تفصیل سے چاہیے تو آپ یوٹیوب پہ جا کے محمد دلاور نعمانی لکھو اور وہاں پر لکھو قربانی کا نصاب، قربانی کس پر واجب ہے، تو وہاں انشاءاللہ میں نے تفصیل سے یہ اس چیز کو ڈسکس کر دیا ہے، وہاں ضرور رجوع فرمائیں۔ اور قربانی کے باریک بین مسائل کے لیے علماء کرام سے رجوع کریں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔